مامون رشید نے مدینے سے بلوایا. کیوں بلوایا؟ اس لیے کہ حکومت کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک طرف اس کا سگا بھائی امین، ایک طرف یہ، دونوں کی فوجیں آمنے سامنے، اور آپس میں جنگ شروع ہو گئی اور پوری حکومت جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھا امین آدھا مامون. مامون جیت گیا، حالانکہ فوج اس کے پاس بڑی تھی، امین کے پاس فوج بڑی تھی، مامون کے پاس دماغ والے لوگ تھے. تو یہ دماغ سے چھوٹی فوج ہونے کے بعد بڑی فوج کے اوپر حاوی ہو گیا، امین قتل کر دیا گیا. تو امین مار تو دیا گیا، لیکن اس کے چاہنے والے ماننے والے وہ ودروہ کر رہے تھے، حکومت کے مخالف تھے. اور ادھر سادات اور ہاشمی لوگ یہ تو موقع کی تلاش میں تھے ہی کہ آل محمد کا حق چھین کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے نام پہ حق لیا. بنی امیہ سے جو چھینا تھا یہ بادشاہت، تو کس کے؟ آل محمد کے نام پر. اور جب مل گئی تو آل محمد کو دینے کے بجائے خود قبضہ کر لیا. تو بنی ہاشم تو غصے میں تھے ہی ان سے، ادھر جو ہے حکومت آدھی پوری جو ہے وہ مخالف ہو گئی. تو مامون دماغ والا تھا، اس کے ساتھ کچھ ساتھی لوگ بھی جو ہے وہ سیاست بڑی اچھی جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دو دشمن دو طرف سے اگر گھیر لیں گے تو ہم ہار جائیں گے، ایک دشمن کو اپنے پالے میں کیا جائے. تو اس نے کیا کیا؟ بنی ہاشم کو خاموش کرنے کے لیے امام کو مدینے سے بلایا اور بولا کہ میں حکومت اور بادشاہت امام علی رضا علیہ السلام کو سپرد کرتا ہوں. امام کو اس لیے بلایا. اب امام آئے، دربار سجا ہوا ہے، وہ صاحب سارے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ یہ حضور سرکار یہ میرا تاج لیجئے آپ، یہ جو تخت ہے یہ آپ لیجئے، یہ سلطنت آپ کے حوالے، اب آج سے بادشاہ آپ. تو امام نے کہا کہ تیری یہ بادشاہت اور میں، ہم آل محمد تیری اس بادشاہت کے محتاج نہیں ہیں. تو خالی ہمارا اگر باغ فدق دے دے تو تیری حکومت خود بخود جو ہے گر جائے گی. تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں رہے گا کہ تو اپنی حکومت چلا سکے. یہ باغ فدق کے صدقے سے تو اپنی حکومت چلا رہا ہے. تو جس نے باغ فدق خیرات کر دیا ہو وہ تیری حکومت کیا کرے؟ اور تو ہم کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم کیا اس حکومت کے لالچی لوگ ہیں یا ہم محتاج لوگ ہیں؟ میرے دادا علی نے سلیمان جیسی حکومت کو حالت نماز میں خیرات دے دی تھی. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. یاد ہے نا جوان لوگوں، علی نے جو مسجد میں نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی، وہ انگوٹھی کون سی تھی؟ حضرت سلیمان پیغمبر جس انگوٹھی کو پہن کر زمین سے لے کر آسمان تک حکومت کرتے تھے، ہواؤں کے دوش پر چلتے تھے، چونٹیوں کی آواز سنتے تھے، پرندے ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، پانی ان کا کہنا مانتا تھا، جانور ان کا حکم مانتا تھا. اتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کس دم پہ کرتے تھے؟ صرف ایک انگوٹھی کے بل بوتے کے اوپر. وہی انگوٹھی تھی جو علی نے حالت نماز میں خیرات دی تھی. تو 8ویں امام نے بتا دیا کہ میرا دادا وہ ہے کہ تیری حکومت سے کہیں زیادہ بڑی سلیمان کی حکومت. وہ اپنی اتنی بڑی حکومت ایک فقیر کو، ایک سائل کو خیرات دے دے تو تیری اس حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ ہم بوریا نشین تو ضرور ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، ہم وہ ہیں جہاں فرشتے آ کے جھاڑو لگاتے ہیں، ہم وہ ہیں جہاں جبریل آ کے چکی پیستے ہیں، ہم وہ ہیں جہاں جبریل اور میکائیل آ کے میری دادی فاطمہ کی اگر خدمت نہ کریں تو ان کا منصب چلا جائے. ہم کو تیری حکومت کی کیا محتاجگی؟ بہت کچھ کہا، اصرار کیا. نہیں، امام نے کہا کہ جائیں لے جا، میں کیا کروں گا حکومت. ہم بغیر بادشاہ کے بادشاہی کرتے ہیں. کہیں گے ٹھیک ہے، اچھا وہ دل سے تو کہی نہیں رہا تھا نا.
اس کا تو مقصد تھا بنی ہاشم کو خاموش کرنا. کہنے ٹھیک ہے اب آپ نہیں مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ایک کام کیجئے, آپ ہمارے وصی بن جائیے. تو امام نے کہا میں تیرا وصی نہیں بن سکتا. کہنے کیوں؟ کہنے اس لیے کہ وصی بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ بنتا ہے, اور میری عمر تجھ سے کم ہے, میں تیری زندگی میں ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو وصی کے معنی سمجھ گئے کیا ہے؟ جو مرنے کے بعد ایسا جانشین جو بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ بنے. بادشاہ کی زندگی میں اس کی کوئی ویلو نہیں, وہ وزیر بن کے گھومتا رہے, وصی بن کے گھومتا رہے, کوئی مطلب نہیں. ہاں باپ کے نام سے فائدہ اٹھاتا ہے, دادا گیری کرے گا, روب جمائے گا, وہ الگ بات ہے, لیکن پاور ہاتھ میں نہیں ہے. پاور کب ہوگا؟ جب بادشاہ مر جائے گا, چلا جائے گا, تب یہ بادشاہ بنے گا. تو امام نے کہا کہ چونکہ میری عمر تجھ سے کم ہے لہٰذا میں تیرے بعد بادشاہ بنوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں تیرے بعد زندہ ہی نہیں رہوں گا. تو اب تیسرا آپشن, کہنے ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے ولی بن جائیے. توجہ چاہتا ہوں, اگر یہ لفظ سمجھ گئے نا, خدا کی قسم علی کی عظمتوں کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. اب کیا کہہ رہا ہے اس نے؟ ولی بن جائیے. تو ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے جانشین نہیں بننا ہے, زندگی میں بادشاہ ہم رہیں گے, بادشاہت کا اختیار آپ کے پاس رہے گا. سمجھے آپ؟ اب سمجھ گئے اللہ نے کیا کہا؟ علی ہمارے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں. وصی کا مطلب کیا؟ جب رسول جائیں گے تو ان کی جگہ پر علی. بھائی ہر ایک کو جانا ہی ہے, رسول آج نہیں کل تو اس دنیا سے جانا ہی تھا ان کو, تو آج نہیں کل رسول کو تو جانا ہے, تو جب وہ جائیں گے تب ان کی جگہ پہ علی. لیکن اللہ کب جائے گا؟ اللہ تو ہمیشہ رہے گا نا. تو اب چونکہ اللہ ہمیشہ رہے گا, کبھی نہیں جائے گا, لہذا اللہ اپنا وصی کسی کو نہیں بنا سکتا. اگر کسی کو بنائے گا تو ولی بنائے گا. مطلب خدا بھی رہے, جملے کی قدر کیجئے گا, خدا بھی رہے اور اس کا جانشین بھی رہے. بس فرق یہ ہے کہ خدائی خدا کی تو ہو لیکن حکومت جانشین کی ہو. تو اب علی اللہ کے کیا ہو گئے؟ ولی ہو گئے. ٹھیک ہے, ولی کا مطلب کیا؟ بادشاہ بھی ہے, جانشین بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا بھی ہے اور خدا کا اختیار رکھنے والا ہے. تو خدا نے کیا کیا؟ اپنی خدائی کا جو پاور تھا, جو اختیار تھا, وہ اللہ نے علی کے حوالے کر دیا. کس کے ذریعے؟ ولی, ولایت کے ذریعے. تم ہمارے ولی, اس کا مطلب ہم ہیں, ہم خدا ہیں, لیکن خدائی تم کرو. خدا ہم رہیں گے لیکن ہماری پوری خدائی پر اختیار تمہارا رہے گا. سمجھ گئے نا بات؟ یہی ہمارا کلمہ ہے, یہی دین ہے, یہی مذہب ہے. خدا بھی ہے اور خدا کا جانشین علی بھی ہے. اب علی کے پاس جو بھی کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے. سمجھے آپ؟ اب بات آگے بڑھتی ہے. خدا بھی ہے, اس کا جانشین. خدا نے کیا کیا؟ علی کو اپنا ولی بنا دیا. ولی کے ذریعے پاور شفٹنگ, پاور جو ہے شفٹ کر دیا, اختیار علی کو دے دیا. اب ایک ایک چیز گنتے چلے جائیے, دو چار چیز میں گنا دیتا ہوں, باقی آپ گن لیجئے گا. موت اور حیات کون دیتا ہے؟ خدا. موت خدا دیتا ہے, حیات
خدا دیتا ہے۔ اللہ نے ولایت کے ذریعے اپنا پاور علی کو دے دیا۔ اب اگر علی کسی کو ٹھوکر مار کے اٹھا دیں اور ایک تکبیر کہہ کے کسی زندہ کو مردہ کر دے تو تعجب کیا ہے؟ اس لیے کہ موت و حیات خدا کی ہے، اختیار علی کے پاس۔ سورج کا نکالنا اور ڈبانا کس کا کام؟ خدا کا، ٹھیک ہے نا؟ اختیار علی کے پاس ہے۔ اب اگر ڈوبتا سورج علی کے کہنے سے پلٹ آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کائنات کو رزق دینا کس کا کام؟ اللہ کا، اختیار علی کے پاس میں۔ اب اگر کوئی علی کا امتحان لینے کے لیے اپنے گھر میں شیشی میں چونٹیاں بند کر لے اور علی اس کو بھی چاول کے دانے پہنچا دے تو اس میں تعجب نہیں کرنا، اس لیے کہ راضی خدا ہے، اختیار علی کے پاس۔ جنت و جہنم اللہ نے خلق کی، روز محشر جنت میں اور جہنم میں اللہ ڈالے گا۔ جنت اور جہنم میں گنہگاروں کو ڈالنا کس کا کام؟ اللہ کا یا خدا کا؟ اختیار علی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب جنت اور جہنم کا اختیار خدا نے علی کو دے دیا، اب اگر رسول اللہ کہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ روز محشر اگر جنت و جہنم لینا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر علی خوش ہے تو جنت مل جائے گی، علی ناخوش ہے تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ گنہگاروں کو معافی تلافی دینا کس کا کام؟ اللہ کا۔ اللہ نے یہ اختیار علی کو دے دیا۔ اب جب یہ اختیار علی کو مل گیا تو گنہگاروں کو معافی دینا اللہ کا کام، اختیار علی کے پاس۔ اب علی چاہے تو کسی بھی گنہگار کو معاف کر دے، علی نہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ تو اب بھائی صاحب جب مسئلہ حل ہو گیا، اب اگر کسی گنہگار کے لیے اللہ سے رضایت کی دعا کرو تو اللہ کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اختیار اللہ نے علی کو دے دیا۔ اب اگر رضی اللہ کہنا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ سارے اختیار اللہ نے علی کو دے دیے۔ واہ بھائی واہ! ایک بندے کے پاس اللہ کی پوری خدائی کے اختیار ہوں اور پھر بھی وہ بندہ رہے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رہے اور سارا خدا کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ تو رہے گا لیکن اس کی ساری چیزیں خدا سے منسوب ہو جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ نے تو کہا چہرہ دیکھو وجہ اللہ، ہاتھ دیکھو ید اللہ، زبان دیکھو لسان اللہ، پیر دیکھو رجل اللہ، اما یہ بندہ ہے یا خدا ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ بس یہیں پہ لوگ دھوکہ کھا گئے۔ سارے انسان جتنے بھی تھے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک علی کا پاور دیکھ کے جل گئے، وہ تو ڈائریکٹ دشمن بن گئے۔ دوسرے علی کا پاور دیکھ کے، اختیار دیکھ کے ان کے آنکھیں خیرہ کر گئیں، چودھیا گئیں، وہ سیدھے گئے اور علی کو خدا مان لیا۔ یہ ہو گئے نصیری۔ ایک تیسری قسم جو انسان ہوگی وہ بڑی ہوشیار تھی، کہنے بھائی میری نہیں سمجھ میں آ رہا، لاؤ کسی سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زانوئے ادب کو اہل بیت کے سامنے ٹیک دیا۔ کہنے سرکار آپ ہی کی بات آپ ہی بتا سکتے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے۔ تو اہل بیت نے بتایا
کہ ساری خدائی خدا کی ہے، لیکن خدائی کا ناخدا علی ہے۔ اب سمجھے، خدا تو وہ رہے گا، اختیار اس کے پاس رہے گا، اب اس سے جو دل چاہے لے لو۔ اللہ نے ہاتھ بھی ید اللہ بنا دیے، زبان بھی لسان اللہ بنا دی، اب علی جو کہے وہ خدا کہے، علی جو کرے وہ خدا کرے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ خیبر میں 39 روز تک سارے سورما جاتے رہے اور لشکر سمیت بھاگتے رہے، لشکر سمیت بھاگتے رہے۔ اگر سورما پہلے سے، سردار پہلے پہنچ گیا رسول اللہ کے پاس، تو اس نے فوج کی شکایت کر دی، یا رسول اللہ کیا کرے، ہم تو آگے آگے تھے، یہ پیچھے سے غائب ہو گئے، مجبوراً اکیلے ہم بچے، ہم کو آنا پڑا۔ اور اگر سردار پیچھے رہ گیا اور یہ لوگ پہلے پہنچ گئے تو انہوں نے سردار کی شکایت کیا کرے، یا رسول اللہ آج تو ہم لوگ ہٹے ہی نہیں، سردار ہی بھاگ گیا تو ہم کیا کریں۔ 39 دن تک یہ تماشا ہوتا رہا۔ اچھا، یہ تماشا کیوں ہوا؟ یہ تماشا صرف ایک آدمی کی وجہ سے ہوا۔ خیبر میں 3 بھائی تھے اور وہ تینوں کے تینوں اتنے زبردست پہلوان تھے کہ تینوں میں سے کوئی بھی اگر باہر آ جاتا تو بڑے بڑے فوج اور لشکر بھاگ جاتے۔ اس میں ایک بھائی تھا حارث، سب سے بڑا، بیچ والا تھا مرحب، اور تیسرا نمبر تھا انتر۔ حارث، مرحب، انتر۔ یہ جو 39 دن تک بھاگے، انہوں نے تو مرحب کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی، یہ حارث کو دیکھ کے بھاگتے تھے۔ حارث کیا کرتا تھا، جیسے ہی اسلامی لشکر وہاں پہ پہنچے، وہ دروازہ، وہ جو 40 آدمی کھولتے تھے، جس کو مولا علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا، وہ دروازہ تھوڑا سا کھولا جائے اور اس میں سے حارث اپنا گرز، گدا، وہ گرز لے کے اور باہر آ کے دروازے پہ خالی کھڑا ہو کے ایسا گرز اٹھا دیتا تھا۔ بس یہ لشکر جو دوڑ کے جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، اس کی شکل دیکھ کے اور اس کا وہ گرز دیکھ کے ویسے ہی گھوم کے چلا آتا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی یہ پورے اسلامی لشکر کی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 کلام بات کرے یا کوئی جنگ کرے۔ وہ حارث کی شکل دیکھے، اس کے ہاتھ میں وہ گرز دیکھے، وہ جب چلتا تھا نا تو زمین لرزتی تھی، اتنا اس کا وزن تھا اور اتنا بڑا پہلوان تھا وہ وہاں سے بھاگا، سب بھاگے 39 دن تک۔ یہ مجھ کو جنگ نہیں پڑھنا ہے، وہ جو پچھلا جملہ کہا اس کو ثابت کرنے کے لیے خالی میں نے اتنا واقعہ پڑھا۔ 40ویں روز جب علی گئے، اب علی کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، پیچھے گھوم کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح وہ حارث اکیلا پورے اسلامی لشکر پہ بھاری تھا، اسی طرح علی اس پورے دونوں لشکر کے ملا کے بھاری تھے، تو علی کو پیچھے گھوم کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب سنیے ماجرا کیا ہوا۔ یہ تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اس کی شکل دیکھی، گھوڑا روکا بھی نہیں، اسے گھما کے یو ٹرن لے لیا۔ لیکن علی گئے تو کیا کیا، علی گئے تو گھوڑے پہ بیٹھے رہے، کنارے ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا۔ اب وہ چاہے اس کی جو قلعے کی دیوار تھی اس میں کوئی استعمال میں ہو یا جو بھی، بہت بڑا پتھر تھا۔ علی نے کیا کیا، علم کو پتھر پہ رکھا، پتھر موم ہو گیا، علم دھستا چلا گیا، جتنا دھسانا تھا دھسا دیا، چھوڑ دیا، پھر وہ موم پتھر ہو گیا۔ یہ صفت کس کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت داؤد کی۔ حضرت داؤد کی نبوت کا معجزہ ہی یہی تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم بن جاتا تھا، اور موم کے حساب سے وہ تلوار اور ڈھال اور ساری چیزیں بناتے تھے، سرا وغیرہ، اور اس کے بعد میں جیسے ہی رکھ دیں وہ لوہا بن جائے۔
یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا، اور یہ جو خیبر والے ہیں نا یہ حضرت داؤد کو مانتے ہیں، یہ ان کے حضرت داؤد ان کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ جو ابھی تک آتے تھے یہ رکتے نہیں تھے، یہ جو آیا کھڑا ہوا اور علم کو اس نے جیسے ہی پتھر پہ رکھا تو پتھر پہ دھس گیا۔ کہنے یہ تو داؤد سے بڑا کوئی ہے، اس لیے کہ داؤد جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تب موم بنتا تھا، یہ گھوڑے پہ بیٹھا، پتھر زمین پہ، صرف علم کے اشارے سے، علم کے سہارے سے وہ ٹچ ہوا۔ تو چونکہ علم علی کے ہاتھ میں اور پتھر علم سے مس ہے تو اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ پتھر کی جگہ موم ہو گیا۔ اب نہ کہنا کہ علم کپڑا ہے، اب نہ کہنا کہ علم لکڑی ہے، اما یہ جب کسی سے منسوب ہو جاتی ہے تو جو اس کی طاقت ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔